تو یوسف آفتاب صاحب نے ہمیں یہ سوال بھجوایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہنے یا علیحدہ گھر لے کر رہنے کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اگر علیحدہ گھر لینا مشکل ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اسلام اور احمدیت کی تاریخ سے وہ کہتے ہیں کچھ مثالیں بھی اگر دے سکے تو. دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جو گھر کی ذمہ داری ہے، گھر بنانے کی، گھر کے اخراجات کی مالی ذمہ داری تمام تر خامد پر ڈالی ہے. اور جس طرح کے قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ جو ایک لحاظ سے فضیلت ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے اموال میں سے ان خواتین پر خرچ کرتے ہیں. اسی طرح جو رخصتانہ ہے، اس کے لیے عجیب بات ہے کہ عربی میں جو الفکرہ بولا جاتا ہے، اس میں بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ شادی سے پہلے خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس نے اپنی بیوی کو بیاہ کر لانا ہے، اس کے لیے ایک گھر یا ایک کمرہ یا اس کی رہائش کی جگہ وہ تیار کرے. چنانچہ وہ جو محاورہ عربی میں بولا جاتا ہے وہ ہے بنى الرجل علی اہلہ بناءً، کہ اس سے پھر صرف بنا کا لفظ نکل آیا رخصتانے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس محاورے کی بنیاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص شادی کا ارادہ کرتا تھا تو وہ پہلے ایک قبہ یعنی کمرہ یا گھر، رہائش کی کوئی جگہ، حجرہ، جو بھی رہائش کی جگہ ہے جہاں پہ اس نے اپنی بیوی کو بیاہ کر لانا ہے، وہ بناتا تھا. تو اس لیے پھر اس محاورے سے بنا کا لفظ مختصر جو ہے نکلا کہ وہ رخصتانے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. تو گویا بنیادی طور پہ اسلام سے پہلے بھی عرب میں جہاں پہ اسلام آیا، اس میں بھی یہ رواج تھا کہ جب خاوند شادی کا پروگرام بناتا تھا تو وہ رہائش کا، بیوی کی رہائش کا انتظام کرتا تھا. اور جب ہم سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی، اور جتنی شادیاں کی آپ نے ہر بیوی کے لیے الگ رہائش کا انتظام کیا. یہ نہیں کہ ایک کمرے میں یا ایک رہائش میں ایک سے زائد بیویوں کو رکھا، بے شک اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹا تھا، لیکن الگ رہائش، ہر ایک کی رہائش الگ تھی، ہر ایک کی ضروریات زندگی الگ ہوتی تھی. اسی طرح چونکہ انہوں نے کہا کہ کچھ مثالیں آ جائیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی کا ذکر آتا ہے، انہوں نے جب درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ کے رشتے کی تو حضور نے اسے قبول فرمایا. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ اشارہ ہو چکا ہے، اور پھر نکاح ہو گیا. اور جب رخصتانے کی کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد رخصتانے کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وہ اب الگ رہائش کا کوئی انتظام کریں، اور پھر وہاں پہ ایک گھر انہوں نے کرائے پہ لیا جہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاہ کر گئی ہیں. تو یہ جو اسلامی جو روایات ہیں، اسلامی جو طور طریقے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے متعلق بھی اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی یا صحابہ کے متعلق بھی، کہ وہ پہلے الگ گھر بناتے تھے. اسی طرح سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے جو مبعوث ہوئے، ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو حضور نے بھی حالانکہ باوجود اس کے کہ وہ چھوٹا تھا گھر جو بھی، تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب ایک سے زائد شادیاں کی تو ہر بیوی کے لیے الگ الگ گھر تھا. پھر جب بچوں کی شادیاں کی تو ان کو بھی اسی طرح الگ رہائش کی ان جگہ مہیا کی. اب یہاں پہ ایک اور بھی پہلو ہے جس کو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے رشتوں کے احترام اور ان کی تحت جو ذمہ داریاں مرد و عورت پہ پڑتی ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے، اور ان کا بھی خیال رکھنا جو ہے ان کی بھی پیروی کرنا ضروری قرار دیا. مثلا اگر کوئی اکیلا بیٹا ہے والدین کا، والدین بوڑھے ہیں اور وہ
الگ نہیں رہ سکتے، ان کو سنبھالنے والا اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس بیٹے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھے، ان کی رہائش کا، ان کو سنبھالنے کا۔ اور اسی لیے غالباً کسی پروگرام میں پہلے ہمارے یہ ذکر آیا تھا کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بعض ایسے مسائل کی بنا پہ جو علیحدگیاں ہوتی ہیں، بعد میں جھگڑے پڑتے ہیں، بعد میں تفرقے پڑتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کی وجہ سے حضور نے یہ جو کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے نکاح سے پہلے فری کین میں، اس کا ایک ارشاد فرمایا، اور اس کے مطابق بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں جس میں اس قسم کی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کے والدین اور کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پہلے ہی یہ بات بچی کے سامنے جو کاؤنسلر ہے، جو کاؤنسلنگ کروا رہا ہے، وہ بیان کر دیتا ہے کہ بچے یہ دیکھ لو کہ یہ جو جس کے ساتھ تم بیاہ کے جا رہی ہو، اس کے والدین اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس لیے تم ابھی سے جائزہ لے لو کہ یہ الگ مکان نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی یہ مجبوری ہے۔ جب تک اس کے والدین اس طرح ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تمہیں بھی ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی، اور میں نے دیکھا ہے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک عرصے سے خطبات نکاح میں واضح و نصائح بڑی تفصیل کے ساتھ، گہری واضح و نصائح، اگر ان کو ہم غور سے سنیں تو اس میں ایک بہت بنیادی جو مضمون حضور بیان فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ رشتوں کا احترام، اور لڑکے کو بھی یہی نصیحت اس وقت کرتے ہیں کہ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنے سسرال، اپنے بیوی کے والدین، اس کے رشتہ داروں کا عزت اور احترام کرو، اور لڑکی والوں کو اور لڑکی کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھی طرح یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تم جس گھر میں بیاہ کے جا رہی ہو، وہاں کے جو نئے رشتے تمہارے پیدا ہوں گے ان کا ادب، احترام، ان کی عزت تمہارا فرض ہے۔ اور حضرت صاحب مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر لڑکے اور لڑکی اور لڑکے اور لڑکی کے خاندان اگر ان باتوں کو سمجھ لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سارے جھگڑے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ جو نئے رشتے ہو رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ بنیادی ضرورت ہے، اس کا اولین فرض ہے خامند کا کہ وہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرے، اور دوسری طرف بیوی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کے خامند کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی خان صاحب بہت شکریہ، اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں عام طور پر اگر شادی کے بعد کوئی بچہ یا بیٹا علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے ایک تانا اس کے لیے بن جاتا ہے بیچارے کے کہ جی لے کر بیوی کو تو علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے والدین کو بعض اوقات یہ حالات ہیں کہ وہ بیمار ہیں، اکیلے ہیں، یا مالی لحاظ سے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بیٹے پر، اس حالت میں اگر وہ ان کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ناجائز بات ہے، ایک ظلم کی بات ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی جگہ وہ ویل سیٹلڈ ہیں، ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا، ان کی صحت کے لحاظ سے ضرورتیں تمام مکمل ہیں، اور میاں بیوی اپنی خوشی سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ علیحدہ رہیں اور والدین سے بھی وہ مشورہ کرتے ہیں اور سب مل کے اتفاق رائے سے علیحدہ رہیں، تو جیسے ابھی ذکر ہوا کہ خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اپنے خطبات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس طرح جو ہر وقت کی بعض دفعہ نوک جھونک ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی وہ رشتے بچ جاتے ہیں اور آپس میں میل جول کا ایک بہتر ماحول قائم رہتا ہے۔